آپ دیکھیں فلسطین، عراق، لبنان، یمن، شام، افغانستان، برما، میانمار، آسام، کشمیر، بھارت، یہ پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ یقیناً ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ظلم بہت عام ہو گیا، بہت عام ہو گیا، اور ظالم حکمران بن کر، قاتل حکمران اور بادشاہ بن کر ظالم اور قاتل ملک کی حکومتیں سنبھال رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ عام لوگوں کو بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، رب کہاں ہے، کب ان کی پکڑ کرے گا، کب ان کو سزا دے گا۔ تو ایک طرف عام انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، کب ان کو سزا دے گا، کب یہودیوں کو سزا ملے گی، کب اسرائیلیوں کو سزا ملے گی، کب ظالموں کو سزا ملے گی، کب میانمار کے ظالموں کو سزا ملے گی، کب برما کے ظالموں کو سزا ملے گی، کب سزا ملے گی ان لوگوں کو جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں، کب سزا ملے گی ان لوگوں کو جو ہمارے پیارے ملک بھارت میں ظلم کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں عام انسان بھی تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ پیغام میں عام انسان کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور ظالموں کے سامنے بھی یہ پیغام رکھ رہا ہوں، عام جنتا کے سامنے بھی یہ پیغام رکھ رہا ہوں کہ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کہ اللہ کو تم غافل نہ سمجھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں سو رہا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ آیت الکرسی میں آپ نے وہ آیت پڑھا ہوگا، پہلی ہی آیت ہے کہ اللہ سنو، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ اتر پردیش کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ لکھیم پور کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کشمیر کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کلیم صدیقی پر ہونے والے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ علماء کرام کو اٹھائے جانے والے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بہتے ہوئے مظلوموں کے خون کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ظالموں کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے او فلسطین کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او کشمیر کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او یمن کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او عراق اور لبنان کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او میانمار اور برما کے مظلوموں میں دیکھ رہا ہوں، او آسام کے مظلوموں گھبراؤ مت میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فلا تحسبن اللہ غافلا، او میرے بندو مجھے غافل مت سمجھو، میں سارے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ ظالموں کو بھی کہہ رہا ہے فلا تحسبن اللہ غافلا، کہ اللہ کو غافل نہ سمجھو، بے خبر نہ سمجھو، عما یعمل الظالمون، او ظالموں تم جو ظلم کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون ہے انما یؤخرہم، اللہ کہتا ہے میرا یہ سسٹم ہے کہ میں مہلت دیتا ہوں، اللہ کا سسٹم ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، جی ہاں اللہ تھوڑا موقع دیتا ہے، اور پھر جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور یاد رکھو، بلکہ میں تو صاف طور سے دنیا کے تمام ظالموں کو بھی یہ پیغام سناؤں گا، دنیا کے تمام ظالموں کو یہ پیغام سناؤں گا کہ دیکھو زندگی میں ظلم نہ کرو، اور عام آدمی سے بھی یہ کہوں گا کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا کسی پر ظلم نہ کرے، ناحق کسی پر حملہ نہ کرو، ناحق کسی کو ایک تھپڑ بھی نہ مارو، ناحق کسی کی عزت و آبرو کو نہ اچھالو، ناحق کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کرو، ناحق کسی کی جائیداد پر کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرو، ناحق کسی کا مال اپنے پاس نہ روکے رکھو، ناحق کسی کا مال نہ دباؤ، بہنوں کا حق نہ مارو، بھائیوں کا حق نہ مارو۔ غرض یہ کہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ یاد رکھو ظلم 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 کسی بھی طرح سے نہ کرو، ورنہ اللہ ذلیل کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ آپ نے کہاوت سنا ہوگا کہ اللہ کے پاس دیر ہے مگر اندھیر نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے
اللہ کی مہلت سے ظالم دھوکہ نہ کھائے، یہ نہ سمجھے کہ میں تو قتل کرتے جا رہا ہوں، میں تو پورے ملک کو بے وقوف بناتے جا رہا ہوں، میں تو ظلم کر کے بھی بالکل فرسٹ کلاس سطح پر قائم ہوں، اور ظالم یہ نہ سوچے کہ یہ جو میرے چاہنے والے ہیں یہ اندھ بھکت ہے، یہ گوبر بھکت ہے اور میری حکومتیں ایسی ہی چلتی رہے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ کے پاس دیر ہے، اندیر نہیں ہے۔ اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ کی مہلت سے ظلم کرنے والا دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ اللہ مہلت دیتا ہے اور پھر جب پکڑ کرتا ہے تو پھر کہیں سے بچنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ ظالموں، اس پیغام کو سن لو کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تم نے پوری دنیا میں ظلم کا عام کر دیا ہے، ناانصافی، اتیاچار، بلاತ್ಕಾರ، کیوں؟ بالکل جوؤں کے اڈے، شراب کے اڈے، ڈانس بار، میوزک کلب، نائٹ کلب، سارے گناہوں کی انبار تم نے لگا دیے ہیں اور ظلم اتیاچار کو عام کر دیا ہے۔ تمہاری حکومت میں موب لنچنگ عام ہو گئی، تمہاری حکومت میں اللہ کی بندیاں، خواتین، مہیلائیں، بیٹیاں محفوظ نہیں ہے، کڈنیپ ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، مرڈر ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاشیں پھینکی جا رہی ہے، جلا دیا جا رہا ہے۔ تمہاری حکومت میں ظلم عام ہو گیا ہے، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، عام آدمی کو کچلا جا رہا ہے، گاڑیوں سے قتل کیا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ بعض اللہ والوں نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے، بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ یاد رکھو ظالموں، بلکہ تمام انسانوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دنیا، یہ جو پورا سسٹم ہے نا، یہ جو پوری دنیا ہے نا، اللہ والے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، شرک کے ساتھ چل سکتی ہے اور چل رہی ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا کفر کے ساتھ چل سکتی ہے اور چل رہی ہے، شرک کے ساتھ چل سکتی ہے اور چل رہی ہے، لیکن دنیا ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ زیادہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ جب یہ کوئی بھی انسان جب ظلم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، تو اللہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر مظلوم کی جو بددعائیں ہیں، مظلوم کی جو آہیں ہیں، وہ فرش سے اٹھتی ہے اور سیدھے عرش پر پہنچتی ہے۔ اس کے ڈھیر ساری مثالیں آپ کو ملے گی کہ ظالموں اور جابر حکمرانوں کی تباہی کیسے ہوئی ہے اور اللہ نے کیسے تباہ کیا ہے۔ قرآن میں ڈھیر سارے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فرعون کا واقعہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے کیسے ہلاک کیا، کیسے برباد کیا، کیسے ذلیل کیا۔ قارون کا واقعہ قرآن میں ہے، حامان کا تذکرہ ہے، نمرود بادشاہ کا تذکرہ ہے، شداد کا تذکرہ ہے، اور یہ سب اتنے سپر پاور تھے کہ آج کے امریکہ سے لے کے بھارت کے تمام حکمرانوں کو میں کہوں گا کہ یہ جن کا تذکرہ قرآن میں ہے یہ اتنے پاورفل تھے، اور اللہ نے اتنی دولتوں سے نوازا تھا کہ آج کے جو پی ایم ہے، آج کے جو سی ایم ہے، آج کے جو پریزیڈنٹ ہے، یا آج کے کسی بھی ملک کے جو حکمران ہیں، کسی بھی ملک کے جو حکمران ہیں، یہ فرعون، یہ قارون، یہ حامان، یہ نمرود، یہ شداد، آج کے حکمران ان بادشاہوں کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے پاورفل تھے یہ لوگ۔ لیکن ظلم کریں انسانوں پر، جب ظلموں کا عام کر دیا تو پھر اللہ نے مزہ چکھایا، اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اور آج بھی جو ظالم ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، آج کا جیسا عنوان ہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، جیسے فرعون کا انجام ہوا ویسے آج کے ظالموں کا انجام بھی ہم اور ہماری نسلیں دیکھے گی۔ جیسے قارون کا، شداد کا، نمرود کا انجام ہوا، ہم یا پھر ہماری آنے والی نسلیں ان کے انجام کو، ان کی تباہی کو دیکھے گی۔ ظلم کا حساب دیر سے صحیح مگر چکانا پڑتا ہے، دینا ہی پڑتا ہے ظلم کا۔